عبد الرزاق نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے سلیمان حول نے خبر دی کہ عمر بن عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام ثابت نے انہیں بتایا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اور عنبسہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے درمیان وہ جھگڑا ہوا جو ہوا تو وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت ان کے چچا خالد بن عاص رضی اللہ عنہ سوار ہو کر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور انہیں نصیحت کی۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 361۔ ابن جریج کے دوسرے شاگردوں محمد بن بکر اور ابو عاصم نے اسی مذکورہ سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 362۔ ابو اشہب نے حسن بصری سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا عبید اللہ بن زیاد نے حضرت معقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ کے مرض الموت میں ان کی عیادت کی تو معقل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اگر میں جانتا کہ میں ابھی اور زندہ رہوں گا تو تمہیں یہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی ایسا بندہ جسے اللہ کسی رعایا کا نگران بناتا ہے اور مرنے کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اپنی رعیت سے دھوکہ کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 363۔ ابو اشہب کے بجائے یونس نے حسن سے روایت کی، انہوں نے کہا عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ اس وقت بیمار تھے اور ان کا حال پوچھا تو وہ کہنے لگے میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے پہلے تمہیں نہیں سنائی تھی۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا نگران بناتا ہے اور موت کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ رعیت کے حقوق میں دھوکے بازی کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ عبید اللہ نے کہا کیا آپ نے پہلے مجھے یہ حدیث نہیں سنائی؟ معقل رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہیں نہیں سنائی یا میں تمہیں نہیں سنا سکتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 364۔ ایک اور سند سے ہشام سے روایت ہے، انہوں نے کہا حسن نے کہا ہم معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کی عیادت کر رہے تھے کہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا۔ معقل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ پھر ہشام نے باقی حدیث ان دونوں یعنی ابو الاشہب اور یونس کی حدیث کے مفہوم کے مطابق بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 365۔ ابو ملیح رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کی تو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا میں موت کی راہ میں نہ ہوتا تو تمہیں یہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی امیر جو مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے پھر وہ ان کی بہبود کے لیے کوشش اور خیر خواہی نہیں کرتا وہ ان کے ہمراہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 366۔ ابو معاویہ اور وکیع نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے زید بن وہب سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بتائیں، ایک تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے ہمیں بتایا امانت لوگوں کے دلوں کے نہا خانے میں اتری، پھر قرآن اترا، انہوں نے قرآن سے سیکھا اور سنت سے جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت اٹھا لیے جانے کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک بار سوئے گا تو اس کے دل میں امانت سمیٹ لی جائے گی اور اس کا نشان پھیکے رنگ کی طرح رہ جائے گا، پھر وہ ایک نیند لے گا تو بقیہ امانت اس کے دل سے سمیٹ لی جائے گی اور اس کا نشان ایک آبلی کی طرح رہ جائے گا۔ جیسے تم انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکاؤ تو وہ حصہ پھول جاتا ہے اور تم اسے ابھرا ہوا دیکھتے ہو حالانکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لی اور اسے اپنے پاؤں پر لڑکایا، پھر لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی بھی پوری طرح امانت کی ادائیگی نہ کرے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں خاندان میں ایک آدمی امانت دار ہے
نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے گا وہ کس قدر مضبوط ہے، کتنا لائق ہے، کیسا عقل مند ہے، جبکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ پر ایک دور گزرا، مجھے پرواہ نہیں تھی کہ میں تم سے کس کے ساتھ لین دین کروں، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین اس کو میرے پاس واپس لے آئے گا، اور اگر وہ یہودی یا عیسائی ہے تو اس کا حاکم اس کو میرے پاس لے آئے گا، لیکن آج میں فلاں اور فلاں کے سوا تم میں سے کسی کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 367۔ اعمش کے دوسرے شاگردوں عبداللہ بن نمیر، وقیع اور عیسیٰ بن یونس نے بھی اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 368۔ ابو خالد سلیمان بن حیان نے سعد بن طارق سے حدیث سنائی، انہوں نے ربعی سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، انہوں نے پوچھا تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا؟ کچھ لوگوں نے جواب دیا ہم نے یہ ذکر سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید تم وہ آزمائش مراد لے رہے ہو جو آدمی کو اس کے اہل، مال اور پڑوسی کے بارے میں پیش آتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس فتنے یعنی اہل، مال اور پڑوسی کے متعلق امور میں سرزد ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتے ہیں، لیکن تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فتنے کا ذکر سنا ہے جو سمندر کی طرح موجزن ہوگا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے تو میں نے کہا میں نے سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے، تیرا باپ اللہ ہی کا بندہ ہے کہ اسے تم سا بیٹا عطا ہوا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے فتنے دلوں پر ڈالے جائیں گے چٹائی کی بنتی کی طرح، تنکا تنکا ایک ایک کر کے، اور جو دل ان سے سیراب کر دیا گیا یعنی اس نے ان کو قبول کر لیا اور اپنے اندر بسا لیا، اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اور جس دل نے ان کو رد کر دیا اس میں سفید نقطہ پڑ جائے گا، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے۔ ایک دل سفید چکنے پتھر کی مانند ہو جائے گا، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسرا کالا مٹیالے رنگ کا اوندھے لوٹے کی مانند، جس پر پانی کی بوند بھی نہیں ٹکتی، جو نہ کسی نیکی کو پہچانے گا اور نہ کسی برائی سے انکار کرے گا، سوائے اس بات کے جس کی خواہش سے وہ دل لبریز ہوگا، سوائے اس بات کے جس کی خواہش سے وہ دل لبریز ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان بند دروازہ ہے، قریب ہے کہ اسے توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تیرا باپ نہ رہے کیا توڑ دیا جائے گا؟ اگر اسے کھول دیا گیا تو ممکن ہے کہ اسے دوبارہ بند کیا جا سکے۔ میں نے کہا نہیں بلکہ توڑ دیا جائے گا، اور میں نے انہیں بتا دیا وہ دروازہ آدمی ہے جسے قتل کر دیا جائے گا یا فوت ہو جائے گا۔ حذیفہ نے کہا میں نے انہیں حدیث سنائی، کوئی مغالطے میں ڈالنے والی باتیں نہیں۔ ابو خالد نے کہا میں نے سعد سے پوچھا ابو مالک اسودو مربادن سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کالے رنگ میں شدید سفیدی یعنی مٹیالے رنگ۔ کہا میں نے پوچھا الکوزو مجخیہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا الٹا کیا ہوا کوزہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 369۔ مروان فزاری نے کہا ہمیں ابو مالک اشجعی نے حضرت ربعی سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا جب حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس سے آئے تو بیٹھ کر ہمیں باتیں سنانے لگے، اور کہا کل جب میں امیر المومنین کی مجلس میں بیٹھا تو انہوں نے اپنے رفقا سے پوچھا تم میں سے کس نے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھا ہوا ہے؟ پھر مروان فزاری نے ابو خالد کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، لیکن مربادم مجخیہ سے متعلق ابو مالک کی تفسیر ذکر نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 370۔